ویسے تو اس دنیا میں بڑی بڑی سائنسی دریافتیں ہوئی ہیں، لیکن برقی مقناطیسی لہروں کی دریافت نے اس دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ برقی مقناطیسی لہریں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہلاتی ہیں، ان کی وجہ سے آپ کی ریڈیو، ٹیلی ویژن سیٹ، موبائل فون اور وائی فائی وغیرہ کام کر رہے ہیں۔ یہ لہریں وہی ہیں جن کی مدد سے آپ سیٹلائٹس اور دور دراز کائنات سے ڈیٹا موصول کرتے ہیں۔ یہ شعاعیں وہی ہیں جو کہ میڈیکل فیلڈ میں استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ ساری کی ساری لہریں برقی مقناطیسی لہریں کہلاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں سید عنایت اور آپ دیکھ رہے ہیں عجب دنیا۔ دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو ہارپ ٹیکنالوجی کے اوپر ہوگی، جس کا حال ہی میں آپ نے ترکی کے اندر آنے والے زلزلے کے اندر بھی اس کا نام ضرور سنا ہوگا، اور پاکستان کے حال ہی میں آنے والے زلزلے اور برساتوں کے اندر بھی اس کا نام سر فرض تھا۔ تو آج ہم جانیں گے کہ ہارپ ٹیکنالوجی کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے۔ برقی مقناطیسی لہریں ایک ویو کی صورت میں سفر کرتی ہیں۔ اس موج کی لمبائی طول موج یعنی ویو لینتھ کہلاتی ہے۔ اس طول موج کی بنیاد پر لہروں کو مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ جن لہروں کی ویو لینتھ سب سے زیادہ ہوتی ہے ان کو ریڈیو ویوز کہا جاتا ہے، اور ان کی توانائی سب سے کم ہوتی ہے۔ ریڈیو، موبائل فون، ٹیلی ویژن انہی ریڈیو ویوز پہ کام کرتے ہیں۔ پھر ان سے کم ویو لینتھ والی مائکرو ویو ہوتی ہیں، جو کہ عام طور پر اوون میں اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انفرا ریڈ کا نمبر آتا ہے، اور یہ لہریں کسی گرم جسم سے نکلتی ہیں، جیسا کہ حالیہ خلا میں بھیجے گئے جیمز ویب دوربین انفرا ریڈ لہروں کے ذریعے خلا میں دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد الٹرا وائلٹ شعاعیں آتی ہیں، جو کہ سورج سے خارج ہوتی ہیں۔ پھر ایکس ریز اور آخر میں گاما ریز، جن کی ویو لینتھ سب سے کم ہوتی ہے۔ گاما ریز کی توانائی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ کسی تابکار مادے یورینیم وغیرہ سے نکلتی ہیں۔ ایٹمی دھماکے سے ہونے والی تباہی گاما ریز سے ہی ہوتی ہیں۔ وسیع پیمانے پر مواصلات کے لیے ریڈیو ویوز استعمال ہوتی ہیں۔ ہمارے زمین کے ارد گرد تقریباً 70 کلومیٹر فضا میں ایک تہہ بنی ہوئی ہے، جس کو آئنوسفیئر کہا جاتا ہے۔ آئنوسفیئر کے مختلف کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ یہ ریڈیو ویوز کو واپس زمین منعکس کر دیتی ہے، جس کی بنیاد پر زمین کے دور دراز علاقوں سے رابطہ ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ہارپ ٹیکنالوجی کا مقصد ہائی انرجی کی ریڈیو ویوز کو آئنوسفیئر میں موجود مالیکیولز کو آئونائز کر کے مواصلات اور نگرانی کے لیے استعمال کرنا تھا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک ہارپ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے زمین پر زلزلے لائے جاتے ہیں، جیسا کہ ترکیہ میں حالیہ زلزلے جس کی شدت 7.8 تھی، بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے لایا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق شدت 7.0 کے زلزلے سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے وہ ہیروشیما پر گرائے گئے 30 ایٹمی بم کے برابر ہوتی ہے، اور یہ ایٹم بم سے یہ توانائی صرف گاما ریز سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ قانون بقائے توانائی کے مطابق فرض کریں اگر شدت 7.0 کا زلزلہ لانا ہے تو 30 ایٹم بم کو پھاڑ کے وہاں سے گاما ریز حاصل کرنا ہوگی، اور پھر ان کی انرجی کو کسی خاص طریقہ کار سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہوگا، کیونکہ آئنوسفیئر صرف ریڈیو ویوز کو ہی ریفلیکٹ کرتی ہے، گاما ریز تو سیدھی اس میں سے ہوتی ہوئی خلا میں گزر جائے گی۔ ہارپ ریڈیو ویوز پر کام کرتا ہے، اور ریڈیو ویوز میں تو اتنی انرجی بھی نہیں ہوتی کہ وہ فقط آپ کے کھانوں کو ہی گرم کر سکیں۔ مزید یہ کہ جہاں پر 30 ایٹم بم کے برابر توانائی بنائی جائے گی، کیا وہ جگہ صحیح سلامت بچ پائے گی؟ اور یہ توانائی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کی جائے گی تو کیا فضا میں خاموشی رہے گی؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ راستے میں آنے والی ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ باقی اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں اگر آپ سائنسی مطالعہ وسیع ہے تو یہ عقلی، شعوری، تکنیکی اور سائنسی طور پر ممکن نہیں کہ ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے زلزلہ لایا جا سکے یا مصنوعی بارشیں کی جا سکیں۔ آئنوسفیئر کے مطالعے کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ قابل ہائی پاور، ہائی فریکوینسی ٹرانسمیٹر ہے۔ ہارپ پروگرام ایک عالمی معیار کی آئن اسفیرک ریسرچ سہولت تیار کرنے کے لیے پرعزم ہے، جس میں آئونک اسفیرک ریسرچ انسٹرومنٹ ایک ہائی پاور ٹرانسمیٹر سہولت ہے جو ہائی فریکوینسی رینج میں کام کرتی ہے۔ 1993 ابتدائی طور پر ہارپ کو امریکی فضائیہ، امریکی بحریہ اور یونیورسٹی آف الاسکا فیئربینکس اور ڈیفنس ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی نے مشترکہ طور پر مالی امداد فراہم کی تھی اسٹیبلش کرنے میں۔ ہارپ ٹیکنالوجی میں تحقیق کا مقصد ہمارے ماحول کے انتہائی بلند ترین حصوں میں کام کرنے والے جسمانی عمل کا بنیادی مطالعہ کرنا ہے، جنہیں تھرموسفیئر اور آئنوسفیئر کہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے دوست سید عنایت کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔